بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے اللہ، تجھے تیری عظمت اور بزرگی کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو آپ کو واپس اچھا ہی ملتا ہے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے، اور یہی قانون قدرت ہے۔ کبھی ضرورت مند کو اپنی چوکھٹ پہ ذلیل مت کرنا، کیونکہ اوپر والا کٹورا بدلنے میں دیر نہیں کرتا۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہار کے بعد جیت ہوتی ہے، دکھ کے بعد سکھ ہوتا ہے۔ جب آپ سوچو کہ آپ نے سب کچھ کھو دیا ہے تو وہیں سے امید کی کرن پھوٹتی ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ افلاطون کا قول ہے، سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ انشاءاللہ بہتر ہوگا، ہار نہ مانو، دعا کرو، انشاءاللہ اس بار تمہاری سب دعائیں قبول ہوں گی۔ جو زندگی میں زیادہ ایماندار ہو کر چلتا ہے نا، اس کی آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ نمبر 1، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو۔ نمبر 2، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ نمبر 3، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں اور پھر انہیں فراموش کر دیں۔ ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پہ سمجھ آ جائے۔ یہ 3 دعائیں اپنے لیے لازمی مانگا کریں۔ یا اللہ، مجھے ایسے گناہ سے بچا لیں جس کی آپ توبہ قبول نہ کریں گے۔ یا اللہ، مجھے ایسے گناہ سے اپنی پناہ میں رکھ جس کی وجہ سے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں۔ یا اللہ، مجھے ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجئے جن کے گناہ آپ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، آمین۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے۔ اچھی بات، ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دیتا ہے تو وہ رشتہ بہنوں کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین میری سب بہنوں کو سلامت رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ، اس رمضان المبارک میں ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری زبان کلمہ طیبہ، استغفار اور تیری حمد و ثنا سے تر رہے، ہمارے دل تیری یاد میں جھکے رہیں اور ہمارے اعمال ایسے ہوں جو تیرے قرب کا ذریعہ بنیں، آمین یا رب العالمین۔ خامیوں کا احساس ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ آنکھیں دل کا دروازہ ہوتی ہیں، ان کی حفاظت کریں، تمام آفتیں اسی دروازے سے داخل ہوتی ہیں۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے بلی اور پرندوں کو دانہ ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پہ محنت کیجئے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھے ہوں تو سچا ٹوٹ جاتا ہے۔ قربانی وہاں دینی چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہو۔ دوپہر کے وقت چراغ جلانے سے چراغ ختم ہو جاتا ہے، اندھیرا نہیں۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا۔ ایسا بیگ مت خریدیں جو 10,000 کا ہو اور اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو۔ ایسا بیگ خریدو جو 1,000 کا ہو اور 9,000 روپے اس کے اندر ہوں۔
اپنا گھر اجاڑ کے امیر دکھے تو کیا فائدہ؟ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو وہ اصل کہانی جان نہیں پاتا۔ یا اللہ جو نعمتیں تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ کل تک ہواؤں میں اڑنے والے کبھی کبھار چلنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جینا سیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورا سال مسلسل روزے رکھنے کی طرح ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ۔ کبھی یہ مت سمجھنا کہ اونچا بولنے والا طاقتور اور خاموش رہنے والا کمزور ہوتا ہے۔ بغض بھرے زہریلے لوگوں کو اگنور کرنا سیکھو، نہ کہ ان کی بکواسیات کا جواب دے کر ان کو امپورٹنٹ بنا دو۔ زندگی ہمیشہ اپنے حساب سے جینی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ ایک طرف بہن کرائے کے مکان میں پریشان بیٹھی تھی اور بھائی اس کا حق کھا کر ہر رمضان میں عمرے پر عمرہ کر رہا تھا۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ خوبصورت الفاظ: جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ماں سے بدسلوکی ہے، جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ جھوٹ ہے، جس گناہ سے دنیا میں پکڑ ہوتی ہے وہ ظلم ہے، جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ زنا ہے، جس گناہ پر پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ نشہ ہے، جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہو جاتی ہے وہ قتل ہے، جس گناہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ تکبر ہے، جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتیں وہ حرام کی کمائی ہے، جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ باپ کی نافرمانی ہے۔ دوسروں کی کامیابی سے حسد مت کیا کرو اور نہ ہی ان کے بارے میں طنزیہ باتیں کر کے خود کو عقل مند سمجھا کرو۔ یہ سب کمزور انسان ہونے کی نشانی ہے جو وہ خود کو جھوٹی تسلیاں دینے کے لیے کرتا ہے۔ کس کو کیا ملا یہ سب اللہ کی تقسیم ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے ساتھ برے مت بنو، کیونکہ تم پانی کے ساتھ خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں۔ آپ کی دعاؤں کا جواب آئے گا اور جب آئے گا تو وہ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ جیسے ہم کوئی بہت کمال چیز دیکھتے ہیں تو حیرانگی کے مارے ہمارا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، ہم ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال آپ کا ہوگا جب آپ اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ اور پرفیکٹ منصوبے کو دیکھیں گے۔ اللہ کی قدرتیں آپ کو لاجواب کر دیں گی انشاءاللہ۔ ایک پیاری سی دعا جو ہر وقت کرنی چاہیے: اے اللہ ہمیں ہمیشہ بہتر اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ماضی میں کی گئی ہر نادانی اور خطا کو معاف فرما، ہدایت کے دروازے ہم پر کھول دے، ہماری دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ لوگ کہتے ہیں مرنے والا مر جاتا ہے پھر کون روتا ہے؟ یہ بات ان سے پوچھو جن کا کوئی اپنا بچھڑ گیا ہو۔ زندگی میں ہر لمحہ بے لمحہ ہر موڑ پر ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اے اللہ جو بھی شریک حیات نصیب میں تو نے رکھا ہے وہ ذہنی سکون دینے والا ہو، محبت اور عزت دینے والا ہو۔ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں برے ساتھی سے جو وقت سے پہلے ہمیں برا کر دے۔ ہم پناہ مانگتے ہیں ایسے ہم سفر سے جو ہماری ہنسی چھین لے اور ہمیں اذیت دے۔ اللہ مجھے ذہنی اذیتوں کا شکار بنانے والے ساتھی سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارا نصیب کھول دے اور جلد نیک ہم سفر نصیب کر جو دین کامل پر ہو، اور مجھے دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جب ہمارے احساس کو بری طرح روندا جاتا ہے تو پھر کسی سے احساس کا رشتہ جوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ اگر تم سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔
اپنے دل کو اتنا مضبوط بنا لو کہ اندر کوہرام بھی مچا ہو تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ نمرود کی پوری بادشاہت کا ایک مچھر کے سامنے بے بس ہونا اور دنیا کی ساری ایٹمی طاقتوں کا ایک کرونا کے سامنے بے بس ہونا میرے رب کی نشانی ہے۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، عزت دینا اور انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ عمل زمین کے نیچے کیا حالات پیدا کرے گا۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی روایات کے ساتھ، اور ان کو عزت اور احترام سے نبھائیں۔ یا اللہ ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنانا۔ اے اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کرنا۔ اے اللہ ہمیں لاچاری، مجبوری اور بے بسی سے بچانا۔ اے اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمانا۔ آمین۔ بھروسہ صرف اپنے آپ پر رکھنا۔ لوگوں کا کیا ہے، کچھ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ توڑ جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت آج کے دن کی تمام رحمتیں، نعمتیں، برکتیں اور خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ دے اور ہر غم کو خوشی میں، بیماری کو تندرستی میں اور تکلیف کو راحت میں بدل دے۔ آمین۔ آپ دنیا میں کسی کو درد دینے کے بعد آئے ہیں اور یہ درد صرف آپ کی ماں نے محسوس کیا تھا، اور اگر آج آپ مر جائیں تو آپ کی موت پر کسی کا بھی دل اتنا نہیں پگھلے گا اور تڑپے گا جتنا آپ کی ماں کا۔ اس لیے کوشش کریں ماں کا دل نہ دکھے آپ کی وجہ سے۔ ماں کو کسی کے لیے نہ چھوڑیں۔